تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے. اس پورے نظام کو یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں, کاسٹزم, ذات برادری, اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی, بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد, سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا, عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا, اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا, سب لوگوں نے قربانی دی ہے, سب کے لیے نظام یکساں ہوگا, برابر ہوگا, اور سب کی دین کا, سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا. لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو, یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے. اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے, اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے. تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا, ٹھہرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے. میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے. آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کے پر, ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. ہم اس بھارت کو, اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو, سب کے لیے برابر ہو. سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے, وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے, چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو, چاہے وہ غریب آدمی ہو, سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے. ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں, یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی. ایک بچے کی موت ہو گئی. عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ, انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا. اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. عورت ایک جگہ کھڑی ہے, وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے. عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی. بادشاہ شکار کر رہا تھا, چوک کے تیر لگ گیا. بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے, گواہ بھی ہیں, سپاہی بھی گواہ ہیں, عورت بھی گواہ ہے. دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد. کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں, چوک کر اگر قتل ہو گیا, دو آپشن اسلام دیتا ہے. اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہے, چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے, کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے, یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے. بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے. قاضی نے فیصلہ سنا تھا, یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے. دونوں آپشن عورت کے اوپر. وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے, بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے, اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی, بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے. اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں, میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دیتے. بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا. اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا. قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا, اس میں خنجر تھا. خنجر نکالا, کہا قاضی, وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا. قاضی, بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو, مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے, میں آج کورٹ میں آ رہا تھا, میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا. قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں, اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دوں. بادشاہ نے یہ کہا. قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی. نیچے بہت بڑا کوڑا تھا. کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد, اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کے بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا. اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک, ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا. یہ نظام اسلام تھا, یہ عدل کے تقاضے تھے. وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں. اے میرے عزیز بھائیو, اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو. جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ. اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو, اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو, اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو. یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا. اگر تمہارے 4 بچے ہیں, چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے, سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو. ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو. یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکا ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے, یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے. نہ, سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے. تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو, فیکٹری کے مالک ہو, مزدوروں کے ساتھ عدل کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا. عدل اسلام سکھاتا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں. میرے عزیزو, مجھے وقت تاخیر سے
یہاں تک پہنچ چکا ہے اور میں سمیٹوں گا تو میں سمجھتا ہوں عثمان ابن عفان اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک ذوالنورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے، جن کی ذات دو جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، دو باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفاء کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیت کے لیے وقت کرنا تھا، لیکن خلفاء راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے۔ ان دو ہستیوں کی میں نے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی، خلاصہ کلام زندگی میں دو باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر تین چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزوں۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں، یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علمبردار ہوں، بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے، صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی، میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زماں میں حکومت ہے، مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی مصر میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی عراق میں آواز اٹھا سکے، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ بیک وقت اس زمانے کی 7 کنٹریوں کو تنہا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے تھے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی ساریہ ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاوند سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے، جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے منبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں، وہ مدینے کا عقیدہ ہے۔
وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت عمر نے کیا مزاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا؟ انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، آج 25 لاکھ کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر میں تنہا سنبھالتا ہوں۔ جانتے ہو اے صحابہ، اے تابعین، اے مومنین، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا، اب رسول کا غلام ہوں۔ جب سے میری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہر چیز اللہ نے میرے زیر نگیں کی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں۔ صحابہ کا جو عقیدہ تھا، اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو۔ آج میں بھی ببنگ دہل یہ کہتا ہوں، میرا نام کیا ہے، میری ذات کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے؟ آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے۔ رسول کریم صلی